بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ مٹی اور پتھر کے بت کی عبادت کرنا شرک ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایک ملک کے لوگ مٹی کے بت بناتے تھے اور ان مٹی کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ لوگ بہت سرکش اور نافرمان تھے۔ ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلایا۔ ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ مٹی اور پتھر کے بتوں کی عبادت مت کرو۔ آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ اللہ سے ڈرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سچی اور اچھی باتوں کو ان لوگوں نے نہیں مانا اور وہ اپنے برے کام کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑی محنت سے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کی بات بتاتے تو وہ کافر لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ اللہ کے نبی کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے، مگر کافر یہ بات نہیں سمجھتے، نہیں مانتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام فرماتے میں اللہ کا نبی ہوں، کافر لوگ بدتمیزی کرتے اور جواب دیتے تم تو ہمارے جیسے ہو۔ کبھی کہتے ہمیں تو تم میں کوئی بزرگی نظر نہیں آتی۔ کبھی کافر کہتے اگر تم نے دین کی دعوت نہ چھوڑی تو ہم تم کو پتھر ماریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک کافروں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو غیب کی خبر دی۔ اس طرح آپ کو معلوم ہو گیا کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی اور کافر مسلمان نہیں ہوگا۔ کافروں نے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا اور وہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے اور ظلم کرتے اور اللہ کی عبادت سے منع کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے علم غیب سے معلوم تھا کہ ان کافروں کی اگر اولاد ہوئی تو وہ بھی کافر ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ان کافروں کی اولاد بھی ہوئی تو وہ بھی کافر ہوگی، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اے اللہ زمین کو ان کافروں سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ آپ نے کئی سال کی محنت سے دنیا کی سب سے بڑی کشتی بنا لی۔ پہاڑ جیسی بڑی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ اس وقت دنیا میں موجود تمام جانوروں کے جوڑے اس کشتی میں آ سکتے تھے۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں، ایک منزل انسانوں کے لیے تھی، ایک منزل پرندوں کے لیے تھی، ایک منزل جانوروں کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے علم غیب سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کافروں پر اللہ کا عذاب بہت بڑی طوفان کی شکل میں آئے گا اور وہ طوفان شروع ہونے سے پہلے تندور سے پانی ابلے گا اور پھر ایک دن تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ آپ نے ایک ایک جوڑا تمام پرندے اور جانوروں میں سے کشتی میں سوار کیا تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ آسمان پر ہر طرف بادل آ گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ کافر لوگ جو اللہ کے نبی پر ہنستے تھے اب بارش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ہر چیز بارش میں ڈوبنے لگی۔ پانی تمام چیزوں کو بہا کر لے جا رہا تھا۔ جان بچانے کے لیے کافر لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، لیکن پانی تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ اوپر سے تیز بارش کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا۔ تیز ہواؤں اور طوفان سے گھر ٹوٹ گئے۔ کافر پہاڑوں پر چڑھ گئے لیکن پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے۔
آج اللہ کے نبی کی کشتی والوں کے علاوہ کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ بارش ہوتی رہی، بجلی کڑکتی رہی، تیز ہوائیں چلتی رہیں، زمین سے پانی نکلتا رہا۔ اس طوفان سے پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی، سارے انسان مر گئے۔ جو لوگ اللہ کے نبی کی کشتی میں تھے بس وہ بچ گئے۔ پانی کی بڑی بڑی پہاڑ جیسی لہروں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیرتی رہی۔ اس طرح کئی دن اور مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش بند ہو گئی، طوفان تھم گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سارا پانی نگلنے کا حکم دیا، پانی آہستہ آہستہ اترنے لگا اور پہاڑ کی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ محرم کے مہینے 10 تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی۔ جودی پہاڑ ملک شام میں ہے۔ اللہ کے نبی عام انسان نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی پرندوں، جانوروں سمیت اللہ کی تمام مخلوق سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے سے فرمایا کہ وہ زمین کی خبر لے آئے۔ کوہ گیا اور ایک مردار نظر آیا۔ کوہ اسے کھانے میں ایسا لگا کہ پھر واپس نہ آیا۔ پھر آپ نے کبوتر سے فرمایا کہ وہ جائے۔ کبوتر گیا اور زیتون کے پتے اپنی چونچ میں لے آیا۔ کبوتر کے پاؤں میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین خشک ہونے لگی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام خوش ہوئے اور کبوتر کو دعا دی۔ آہستہ آہستہ پوری زمین خشک ہو گئی۔ کشتی سے اتر کر سب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جس نے اپنے نبی کے وسیلے سے مسلمانوں کو طوفان سے بچایا اور ظالم کافروں سے زمین کو پاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹوں کی اولاد میں بہت برکت دی۔ آہستہ آہستہ دنیا دوبارہ آباد ہو گئی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نجات کا راستہ نکالتے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔